بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے زمانے میں رویا کرتے تھے کہ عہد اول کا دین باقی نہیں رہا۔ اگر وہ ہمارے اس زمانے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کیا وہ ہمیں مشرک قرار نہ دیتے اور ہم انہیں کوئی برا نام نہ دیتے؟ کیونکہ اس وقت اور اس وقت کے اسلام میں اب اگر کوئی مشترک چیز باقی رہ گئی ہے تو صرف لفظ اسلام ہے، یا چند ظاہری اور رسمی عبادتیں ہیں، اور وہ بھی بدعت کی آمیزش سے پاک نہیں۔ کتاب اللہ جیسی آسمان سے اتری تھی اب تک قائم ہے، سنت رسول بھی مدون اور محفوظ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ دونوں متروک ہیں، طاقوں اور الماریوں کی زینت ہیں یا گنڈوں تعویذوں میں مستعمل ہیں۔ مسلمان اپنی عملی زندگی میں ان سے بالکل آزاد ہیں اور اتباع رسول کے دعووں کے باوجود ان سے مخالف چل رہے ہیں۔ اجمیر کا عرس دیکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جو عامل قرآن اور علمبردار توحید تھے؟ اودھ کے ایک ہندو رہنما نے اجمیر کی کیفیت دیکھ کر کہا، اب تک مجھے شک تھا کہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، مگر آج یقین ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے اور مسلمانوں کے مذہب میں اگر کچھ فرق ہے تو صرف ناموں کا ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ اور یہ اس نے سچ کہا، کیونکہ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے شرک میں فرق ہے تو صرف ناموں اور طریقوں ہی کا ہے، ورنہ حقیقت تقریباً ایک ہے۔ ہندو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں تو مسلمان قبروں کے سامنے، ہندو رام اور کرشن کی پرستش کرتے ہیں تو مسلمان جیلانی اور اجمیری کی۔ یہ کہنا کہ ہم پرستش نہیں کرتے، انہیں اللہ نہیں سمجھتے، محض بے معنی ہے، کیونکہ ہندو بھی بجز اللہ واحد کے کسی کی بھی اللہ سمجھ کر پرستش نہیں کرتے، اور نہ مشرکین عرب کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اپنی پرستش کو پرستش و عبادت نہیں کہتے، کچھ اور نام دیتے ہو، مگر ناموں کے اختلاف سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ حساس آدمی کے لیے مسلمان مشرکوں کے حالات و خیالات معلوم کرنا ایک ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ اس فرقے میں عقل و نقل دونوں کی قلت ہے۔ ایک طرف تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے، سمیع و بصیر ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں اور نہ اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتا ہے، وہ ہم سے دور نہیں، نزدیک ہے، اور اتنا نزدیک کہ اس سے زیادہ نزدیکی ممکن نہیں۔ پھر وہ رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، سخی ہے، بے حساب دیتا ہے، جبار بادشاہ نہیں کہ کسی کو اپنے در پر آنے نہ دے، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے، ہر وقت اس کا ہاتھ پھیلا ہے، ہر وقت اس کا لنگر جاری ہے۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں، مگر کے آگے عقل و دانش کی موت ہے، انسانیت اور انسانی شرافت کا ماتم ہے، مگر کے بعد یہ ہے کہ قبروں کے سامنے جھکنا ضروری ہے، مردوں سے منتیں ماننا لازمی ہے، سفارش و شفاعت کے بغیر اس دربار میں رسائی ناممکن ہے۔ یہ قبر غوث اعظم کی ہے جو مر جانے کے بعد بھی غوث ہے، اور ملک الموت سے قبض کی ہوئی روحوں کا تھیلا چھین سکتے ہیں۔ یہ محبوب سبحانی ہیں، عاشق جانثار کو ضد کر کے مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ غریب نواز ہیں اور مرنے پر بھی مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں۔ چنانچہ انسانیت اور اسلام کے دعوے دار جوق در جوق قبروں پر جاتے ہیں، ماتھے گھسیٹتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کوئی شریف النفس اور خوددار انسان کسی مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اس کی اپنی انسانیت ہے۔ یہ جاتے ہیں اور اس گراں قدر سامان کو چونے اور اینٹ کے چبوتروں پر بڑی بے دردی سے قربان کراتے ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہو، شریعت نے منع کیا ہے، شرک ٹھہرایا ہے، جہنم سزا بتائی ہے، تو جواب اعراض و انکار ہے، تعویل و تحریف ہے، شریعت و حقیقت کی بحث ہے، ظاہر و باطن کی حجت ہے،
وہابی و حنفی کا فرق ہے۔ قرآن کی آیت اور حدیث کے مقابلے میں حسن بصری، شبلی جیلانی اور چشتی کے ملفوظات ہیں۔ کان ہوں تو سنیں، آنکھیں ہوں تو دیکھیں، دل ہوں تو سمجھیں۔ یہ صرف عوام ہی کا حال نہیں کہ جہالت کی وجہ سے معذور کہے جائیں، ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے تئیں منہ پھاڑ پھاڑ کر علماء امت، وارث علوم نبوت اور انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ بتاتے ہیں۔ ایک طرف کتب شریعت کے عامل اور دوسری طرف حقیقت و طریقت کے رازداں ہونے کے دعوے دار ہیں۔ دراصل یہی لوگ اس امت کے لیے اصل فتنہ اور تمام تر تباہیوں اور بربادیوں کا باعث ہیں۔ انہوں نے شریعت میں تحریف کی ہے اور کتاب و سنت کا دروازہ مسلمانوں پر بند کیا ہے، بدعت کی تاریکی پھیلائی ہے، اسلام کا نام لے کر اسلام کو مسلمانوں کے دلوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ 1300 برس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے کھلی ہے۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو ان کے ہاتھوں سے نہیں آئی؟ وہ کون سی گمراہی ہے جس کا جھنڈا انہوں نے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا؟ الفاظ سخت ضرور ہیں اور شاید قابل مواخذہ بھی ہیں، مگر دل اور جگر میں جو گھاؤ پڑے ہیں اور زیادہ ماتم پر مجبور کرتے ہیں۔ کون انسان ہے جو 30 کروڑ انسانوں کی بے دردانہ تباہی دیکھے اور خاموش رہے؟ کون مسلمان ہے جو امت مرحومہ کی اندھا دھند تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور چپ رہے؟ کیا اس کے بعد بھی انسان دیوانہ نہ ہو جائے گا کہ دن کو رات بتایا جاتا ہے اور آفتاب کو سیاہ ٹکیا کہا جاتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق ٹھہرایا جاتا ہے؟ کون مسلمان ہے جس کے دل میں ذرہ بھی نور ایمان ہو اور شریعت کو ضلالت، سنت کو بدعت، ایمان کو کفر، توحید کو شرک اور شرک کو توحید ہوتے دیکھے اور جوش سے ابل نہ پڑے؟ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کا فہم ناممکن ہے، لہذا اس سے دور رہو۔ اماموں کی تقلید واجب ہے، لہذا بے چون و چرا ہمارے پیچھے چلے آؤ۔ قبریں اونچی کرو، قبے بناؤ، اولیاء سے منتیں مانو، اللہ تک مخلوق کو وسیلہ بناؤ، جو چاہو کرو، بخشے جاؤ گے، کیونکہ شفیع المذنبین کی امت ہو۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے۔ کیا ہم یہ سب سنیں اور خاموش بیٹھے رہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مصلحین امت اٹھیں اور علماء سو کے اس منحوس چہرے سے نقاب الٹیں، تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان بڑی بڑی پگڑیوں کے نیچے شیطان کو سجدہ کرنے والے سر ہیں، اور ان لمبی گھنی داڑھیوں کی اوٹ میں کفر و ریا کی سیاہی چھپی ہوئی ہے؟ کیا مسلمان اپنے عالموں اور رہنماؤں کے اسلام و اصلاح کا حال سننا چاہتے ہیں؟ سر دست عبرت کے لیے یہ واقعہ نوٹ کر لیں کہ ان کے ایک مستند عالم نے، جو صوفی اور شاید پیر بھی ہیں، تحریک خلافت کے دوران میں یہ تجویز رکھی تھی کہ علماء و مشائخ کا ایک وفد اجمیر شریف جائے اور خواجہ صاحب کو امت کی ایک ایک مصیبت سنا کر فریاد کرے۔ یہ صرف تجویز ہی نہ تھی، بلکہ سنا ہے کہ عملاً یہ مولوی صاحب اپنے ہم مشربوں کے ساتھ گئے اور مزار پر خوب روئے پیٹے، مگر افسوس وہاں سے کوئی جواب نہ ملا اور بے مراد لوٹے چلے آئے۔ کیا یہی وہ توحید ہے جس کی بنیادیں قرآن نے قائم کی تھی، جس کی حفاظت کے لیے علماء دین دعوے دار ہیں اور جس کے اتباع پر مسلمانوں کو ناز ہے؟ اگر خواجہ صاحب امت محمدیہ کو اس قسم کے مصائب سے نجات دلا سکتے ہیں تو رام و کرشن کی خدائی پر مسلمان کیوں منہ بناتے ہیں؟ اس اجمیری وفد کی تحریر پرائیویٹ نہ تھی، اخبارات کے کالموں میں علانیہ کی گئی تھی، مگر کسی عالم نے بھی یہ اعلان کرنے والے کی زبان نہ پکڑی کہ یہ شرک ہے، بلکہ بہت سے مولویوں نے تو اس کی تحریراً تائید کی، جیسا کہ اخبارات کے پرانے فائل گواہ ہیں۔ کیا یہی وہ حفاظت دین ہے جس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں؟ اسی طرح کا ایک واقعہ الیکشن 1977 کے دوران میں پیش آیا، جبکہ تجدید و احیاء دین کی علمبردار جماعت اسلامی کے لیڈر اور اس وقت کے قومی اتحاد کے رہنما نے امام بری کے مزار پر جا کر چادر چڑھائی۔ اس سے بڑھ کر یہ واقعہ ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے دورہ برما کے وقت
رنگون کے ایک مندر میں نصب سنہری مورتی پر پھول رکھے اور اپنی کوئی خواہش کے پورا کرنے کے لیے مندر سے باہر لگی ہوئی 40 ٹن وزنی خواہشات کی گھنٹی کو 3 بار بجایا۔ اے کاش ضلالت و بدعت کی یہ حمایت علماء کے اسی گروہ میں محدود ہوتی جسے بدعتی کہا جاتا ہے، اور اس گروہ میں منتقل نہ ہوتی جو اصلاح و تجدید کا دعوے دار ہے۔ المناک واقعہ انتہائی رنج و اندوہ کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کے گوش گزار ہے کہ اس جماعت کے ایک تعلیمی مرکز کے شیخ اعظم اور دوسرے مشائخ نے تعزیہ داری جیسی صریح بدعت بلکہ شرک کے خلاف فتویٰ دینے سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ موجودہ حالات میں ایسا فتویٰ خلاف مصلحت ہے۔ کیا یہی طریقہ شریعت کی حفاظت کا ہے؟ کیا یہی نیابت انبیاء ہے جس کا فرض ہمارے علماء اس خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان آنکھیں کھولیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کی حقیقت معلوم کریں اور دین کی حفاظت اور شرک و بدعت کے ازالے کے لیے آگے بڑھیں؟ اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ روحانی پیشوائیت۔ وقت آ گیا ہے کہ یہ خود ساختہ پیشوائیت ڈھا دی جائے تاکہ اللہ تعالی کے بندوں کا تعلق اللہ کے دین سے براہ راست ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔